نے فرمایا جو آپ کا دل کرے آپ آزادیں بولیے، اور مجھے ہمیشہ یہی جملہ ہر جگہ سننے کی امید رہتی ہے، چونکہ حالت یہ ہے کہ ہماری قوم آج اتنی بزدل ہو گئی ہے کہ لوگ خوف کے مارے اپنی جگہ پر بیٹھے کانپ رہے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کا رواں ہمارا۔ آج ملک کے کونے کونے میں جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیں تو آپ کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آج جو ہو رہا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ دوسری بات، ہمیشہ نقصان غیروں سے نہیں پہنچتا ہے، ہمیشہ نقصان جو ہے غیروں سے نہیں پہنچتا ہے، ان غیروں کی بھیڑ میں کچھ اپنے بھی آستین کے چھپے ہوئے سانپ ہوتے ہیں جو قوم کے لیے مخبر اور دلال بن کر قوم کا رات کے اندھیرے میں سودا کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشانی کے وقت میں عزت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے ایسے ہی لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور جو ہمیں ہندوستان کی سرزمین پر احساس دلا رہے ہیں کہ ہم یہاں کرائے دار ہیں، ان سے ڈاکٹر راحت اندوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جس دور تک کلمہ پڑھنے والوں کا یہ مزاج تھا اور انہیں یہ احساس تھا کہ ہم کرائے دار نہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور حصے دار بھی ہیں، جب تک محمد عربی کے غلاموں کو یہ احساس تھا، کسی میں یہ جرت اور ہمت نہ تھی کہ حضور کے غلاموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں نیچے دکھانے کی کوشش کرے۔ ہم وہ تھے کہ جب دنیا کے سامنے نکلتے تھے تو دنیا سے کہتے تھے، میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم، دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ آج ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ بڑی بات یہ ہے، یہ ڈر ہے کیوں؟ ہمارے دلوں میں ڈر اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے دل میں ڈر ہے، ورنہ آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے تمہیں، موت یقینی ہے آ کے رہے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہیں یہ بھی احساس ہوتا کہ موت کسی کے چاہنے سے نہیں آئے گی، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون،
کہ تمہارا وقت جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. جو اللہ نے تمہارا موت کا وقت متعین فرما دیا ہے اسی وقت میں موت آئے گی. اور جب موت دین کے لیے آنے کی نوبت آ جاتی اور تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوتا اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اگر تم دین کے لیے دنیا سے چلے جاؤ گے تو یاد رکھو جو اللہ کے دین کے لیے دنیا سے جاتے ہیں بظاہر وہ مر جاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ ان کی قبروں میں انہیں رزق عطا فرماتا. بے شک سبحان اللہ سبحان ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہمیں یہ معلوم ہوتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا کہا؟ جودھ پور والے اتنی خاموشی سے تقریر سنتے ہیں، بولتے نہیں جودھ پور والے. یہ بہت بڑا علمی تاریخی ادبی شہر ہے جس شہر کو مفتی اعظم راجستھان علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ نے اوج ثریا پہ پہنچا دیا ہے. ملک کے کونے کونے پر راجستھان کے علمی اور ادبی مفتی اعظم راجستھان کے زمانے کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ عزت کی نگاہ سے مفتی اعظم راجستھان کے اس شہر کو دیکھتے ہیں. اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے اور ان کے ادارے کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مجھے معلوم ہے اور ہمیں بزرگوں نے بتایا مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق حسین صاحب نے قوم مسلم کو کبھی کسی دور میں بزدل نہیں بنایا ہے. کسی دور میں بزدل نہیں بنایا. کسی دور میں مفتی اعظم راجستھان نے قوم مسلم کے جوانوں کو دبایا نہیں، اٹھایا ہے اور انہیں یہ مزاج دیا ہے جوانوں تمہیں ڈرنا نہیں ہے، جوانوں تمہیں دبنا نہیں ہے، جوانوں تمہیں دھکنا جھکنا نہیں ہے، جوانوں تمہیں چھپنا نہیں ہے. تم لا الہ الا اللہ کی صدائیں دینے والے ہو. تم جس راستے پہ نکلتے ہو تو دشمن اپنے راستے بدلتے ہیں. تم جس راستے پہ جاتے ہو اسلام کے دشمن اپنے نظریات بدل لیتے ہیں. مفتی اعظم راجستھان نے جودھ پور کے جوانوں سے کہا تھا اور وہی فکر پیش کی تھی جو کسی دور میں ڈاکٹر اقبال نے کی تھی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا جوانوں یاد رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگ بتاتے ہیں علماء آج بھی الحمدللہ وہ موجود ہیں جنہوں نے مفتی اعظم راجستھان کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے اس مرد قلندر کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کے دامن سے وابستگی حاصل کی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ وہ راجستھان کی سرزمین پر جس مشن کو لے کے چلے تھے اس مشن میں جودھ پور والوں نے کہا تھا حضرت یہ مصطفیٰ کے دین کا مشن ہے، آپ تنہا نہیں ہیں. جودھ پور کے غیرت مند مسلمان مخدوم کچھوچا کی چوکھٹ پہ سر رکھنے والے، امام احمد رضا کو ماننے والے، مفتی اعظم کو ماننے والے، تاج الشریعہ کو ماننے والے، حضرت مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہیں. تنہا نہ ہو، جودھ پور کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے یاد کرائیے اور دنیا کو بتائیے مایوس نہ ہو. اے دین ملت بیضا زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان. ہمارے بزرگوں نے میری قوم کے جوانوں کو کبھی بزدل نہیں بنایا. یاد رکھیے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ جوانوں کی سرپرستی کی جائے، ان کی قیادت کی جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کو بٹھایا جائے، ان کے مسئلے پر غور کیا جائے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا جائے اور انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے جو مشن تمہارا ہے وہی مشن ہمارا ہے. ارے یاد رکھو جو شخص ناموس رسالت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کل کی تاریخ میں کہے میں حضور کا غلام ہوں. حضور کے غلام ایسے نہیں ہوتے ہیں. ناموس رسالت زندگی کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ناموس رسالت کو پہرا دینے والے دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے
سبحان اللہ سبحان اللہ. ناموس رسالت اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے پر جوانوں کو دبا دیا جائے، خاموش کر دیا جائے، چپ کر دیا جائے. ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ یقین کی کمزوری ہے. حضور کے غلاموں نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہماری تعداد کم ہے، کبھی یہ نہیں دیکھا. ہم سے آج جانتے ہو کیا کہا جاتا ہے؟ جب ہمیں بزدل بنایا جاتا ہے، جب ہمیں خاموش کیا جاتا ہے، ہمارے بڑے ہمیں ڈراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں. یہ رونا بہت زمانے سے رویا جا رہا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں. حالات اچھے تھے کب؟ میرا سوال ہے آپ سے، حالات اچھے کب تھے؟ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. بے شک بے شک. اللہ جب ہم 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلام. اللہ. حالات اچھے تھے کب؟ ہم بدر میں بھی کم تھے، احد میں بھی کم تھے، اور چلتے چلتے چلے آئیے ہم کربلا کے میدان میں بھی کم تھے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے بڑی بڑی جماعتیں لانے والے ہار جاتے ہیں، جن کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. تم نے تاریخ اسلام کو پڑھا نہیں؟ سیرت ضیاء النبی کو اٹھا کے دیکھیں، مدارج النبوہ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسلام کی جب سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، بدر کی سرزمین ہے، محمد عربی کے غلام رمضان کے مہینے میں 313 آ گئے ہیں. جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، روزے کی حالت سے ہیں. سواری کے لیے گھوڑے نہیں، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، اور ایک طرف چھٹم چھٹا پہلوان لائے جا رہے ہیں. 1000 کی تعداد ہے. اور جانتے ہو ابو جہل نے ناچنے والی عورتیں بھی لی ہیں، شراب کے مٹکے بھی لیے ہیں، باضابطہ اونٹ لیے ہیں ذبح کرنے کے لیے. جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ چلو بدر کی سرزمین پہ چلو. مسلمان 313 ہو گئے ہیں، بدر کی سرزمین پر آئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پیروں کے نیچے اسلام اور مسلمانوں کو مسل دیں گے. وہ کل سوچ دی ہے، وہ سوچ آج بھی ہے، وہی کل سوچا جا رہا تھا، وہی آج بھی سوچا جا رہا ہے. مگر ہم کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہی کل سوچا گیا، یہی آج سوچا جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں اسلام اور مسلمانوں کو پیروں سے مسل دیں گے. ناچنے والی عورتیں بھی آئیں، شراب کے مٹکے بھی آئے، اللہ اکبر، ذبح کرنے کے لیے اونٹ بھی لائے گئے. مگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کا بھروسہ تیر و تلوار پر ہے، تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، تمہارا بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہے. گھبراؤ نہیں، میدان میں نکل جاؤ. حضور کے غلام جب میدان میں نکلے تھوڑی دیر کے بعد بارگاہ رسول میں آئے کہ یا رسول اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. میرے صحابہ ہوا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم جب دشمن کے قریب جاتے ہیں ہمارے وار کرنے سے پہلے ان کی گردنیں کٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری مدد کے لیے اللہ نے فرشتے بھیج دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ یہ چلا جب ایک کلمہ پڑھنے والا اپنا قدم میدان میں رکھ دیتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے. حق سبحان اللہ. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے جب ضرورت پڑتی ہے کھڑے ہونے کی تو ہماری قوم کے بہت سارے بزدل لوگ باضابطہ وظیفے سناتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھو پریشانی دور ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھیے پریشانی دور ہو جائے گی. جہاں کھڑے ہونا تھا، جہاں میدان میں آنا تھا، جہاں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا تھا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب برائی ہوتے دیکھو، جب ظلم ہوتے دیکھو تو سب سے پہلے پاور کا استعمال کرو. اگر پاور سے بھی برائی نہ روکے تو اپنی زبان سے سمجھانے کی کوشش کرو. اب زبان سے سمجھا نہ سکو تو میرے نبی نے آخری درجہ فرمایا دل سے برا جانو. یہ آخری درجہ ہے. لیکن آج حالت یہ ہے 2 درجے چھوڑ دیے گئے. ظلم ہو رہا ہے، گستاخی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف بکواس ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف بولا جاتا ہے، اور ہماری قوم کے بزدل لوگ خود بھی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، قوم کے غیرت مند جوانوں کو بھی بٹھانے کا کام کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں ہیں. یاد رکھیے میری قوم کا کوئی بھی جوان ملک کے ماحول کو خراب کرنے والا نہیں ہے. میری قوم کا کوئی
بھی جوان ملک میں فساد برپا کرنے والا نہیں ہے، میری قوم کا کوئی بھی جوان الحمدللہ حضور کے غلام فساد مچانے والے نہیں ہیں، میری قوم کے جوان یہ جانتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، یہ مٹی ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ شان سے لہراتا ہوا ترنگا کسی اور کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ ہمارے جوان تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے جوان ملک میں فساد برپا کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں، ہمارے جوان جانتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، اور انسان جس چیز کو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کرتا ہے اسے پیروں کے نیچے کچلتا نہیں ہے، بے شک، انسان جسے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کرتا ہے اسے تباہ و برباد نہیں کرتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والا ہر مسلمان کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ یہ جانتا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دی ہے، تب جا کے ہمارے ملک میں عزت کے ساتھ ترنگا لہراتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا تب جا کے ملک آزاد ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ مولانا سید کفایت علی کافی مراد آباد کے چوراہے پر انہیں باضابطہ ملک ہندوستان کی آزادی کے طور پر جب وہ نکلے تھے ہیرو بن کے تو باضابطہ انگریزوں نے مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی تھی اور کہا تھا مولانا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ سبحان اللہ، دنیا دار کیسے ہوتے ہیں اور مدینے کے تاجدار کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ مولانا سید کفایت علی کافی نے اپنی کوئی آخری خواہش دنیا کی نہ بتائی بلکہ خواہش کا حال یہ تھا، وہ مسکرا کے کہہ رہے تھے تختہ دار پر ہیں، پھانسی کا پھندا چومنے والے ہیں، موت آنے والی ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، مگر آخری خواہش کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن پتن رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق۔ ہم جانتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، کوئی مسلمان اس ملک میں ماحول خراب کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اشفاق اللہ خان کو جب اس ملک کی آزادی کے وقت میں گرفتار کیا گیا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جسم پر باضابطہ استری گرم کر کے لگائی جاتی تھی، اور جب ان کے جسم کی کھال ان کے جسم سے لوٹ جاتی تھی تو ان کے اس جلی ہوئی کھال پر نمک لگاتے تھے انگریز اور کہتے تھے اب بھی وقت ہے قدم پیچھے ہٹا دو، اب بھی وقت ہے فتویٰ واپس لے لو، مگر انہیں یہ معلوم کہاں تھا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، یہاں حکومتیں بدلتی ہیں فتوے نہیں بدلتے ہیں۔ وہ کہتے تھے واپس لے لو، مگر اللہ اکبر ایسے عالم میں بھی اشفاق اللہ خان ان کے جسم پر نمک لگایا جاتا ہے، سخت تکلیف کے عالم میں ہے مگر پھر بھی مسکرا کے کہتے ہیں سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہر مسلمان جانتا ہے یہ ملک ہمارا ہے، کوئی اس کو تباہ و برباد کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے جس ملک کی سرزمین پر آپ رہتے ہیں اس ملک کے قانون نے آپ کو احتجاج کی اجازت دی ہے، پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پرمیشن نہیں چاہیے۔ آپ کو اگر آپ کو مارا جائے، ستایا جائے، ظلم کیا جائے تو ہمارا ملک ہندوستان ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں اور حکومت کے کانوں تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن افسوس کہ جب ہماری قوم کے نوجوان ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر کسی کو اپنا رہنما اور سرپرست سمجھ کے اس کے
قریب جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے ڈرا کے دھمکا کے غصہ کر کے واپس کر دیتے ہیں، قوم کے جوانوں کے حوصلے وہیں پست ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قوم کے جوانوں کے حوصلے کو پست نہ کیا جائے، ان کے حوصلے کو باضابطہ برقرار رکھا جائے، اس لیے کہ اگر بدر کی سرزمین پر حوصلے توڑ دیے گئے ہوتے تو مجھے بتاؤ نور الدین زنگی کہاں سے آتا، طارق ابن زیاد کہاں سے پیدا ہوتا، محمد بن قاسم کہاں سے کھڑے ہوتے، صلاح الدین ایوبی کیسے مسجد اقصی کے صحن کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے اور کہتے میں جب تک زندہ ہوں چین کی سانس نہیں لوں گا جب تک کہ مسجد اقصی کے در و دیوار کو یزیدیوں کے چنگل سے آزاد کرا کے نور الدین زنگی کے بنائے ہوئے ممبر کو اس پہ رکھ کے اللہ اکبر کی صدا نہ دے دوں اور محمد عربی کی تعریف نہ کر دوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ مزاج ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا، ڈریے مت، آپ ظالم نہیں ہیں، آپ ظالم نہیں ہیں، غدار نہیں ہیں، الحمدللہ آپ وفادار۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ وفاداروں کو ڈرنا نہیں چاہیے، وفاداروں کو سینہ سپر ہو کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے اس وقت میں آپ کو ڈر کس سے ہے؟ غیروں سے نہیں، یہ آستین میں چھپے ہوئے جو سانپ ہیں، اللہ اکبر، اللہ۔ ڈر ان سے ہے، ڈر ان سے ہے۔ ہاں لسٹیں بنا کر بھی یہی دیتے ہیں، پکڑواتے بھی یہی ہیں، پیسے بھی یہی بتاتے ہیں، توڑ بٹے بھی یہی کراتے ہیں، پھر آنے کے بعد پوری زندگی احسان بھی آپ پر یہی جتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کی آنکھ اتنی کمزور نہیں ہے، اے مفتی اعظم راجستھان کے ماننے والوں، اپنی آنکھوں کو اتنا مضبوط کر لو کہ تمہاری قوم کے اندر کسی دلال کی کوئی جگہ باقی نہ رہے، اپنی نظر اتنی مضبوط کر لو قوم کی مخبری کرنے والے کی جگہ تمہارے سماج میں ذرے کے برابر باقی نہ رہے، اس لیے کہ محمد عربی کے غلام جب تک دنیا میں رہتے ہیں فخر کے ساتھ جیتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے جاتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کی فکر سے سب راضی ہو جائیں گے، سب کسی دور میں راضی نہیں ہوئے، سب کسی دور میں راضی نہیں ہوئے، سب کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے نا تو جو اصل مقصد ہے اس سے بھٹک جائیں گے آپ، سب کو راضی نہیں کر پائیں گے، سب کو راضی مت کریے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جس سے سب راضی ہو جائے وہ تو منافق ہوتا ہے۔ جانتے ہو ہم اسی لیے کہتے ہیں ایسے لوگوں سے دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ مفتی اعظم راجستھان کے مسلک میں یہ دو رنگی نہیں ہے، مفتی اعظم راجستھان کے ماننے والے بتاتے ہیں وہ مرد قلندر جودھ پور کے چوراہے پہ اگر کھڑا ہو جاتا تھا بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں وہی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی تھی، محمد عربی کے غلاموں کو یہ احساس ہو جاتا تھا جودھ پور کے غیرت مند مسلمان کسی کی جو ہے لاپرواہی اور لاوارث ہونے والی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ جودھ پور کی سرپرستی مفتی اعظم راجستھان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کوشش کریں گے آپ سب راضی ہو جائیں، نہیں کر سکتے آپ، نہیں کر سکیں گے آپ، اور میں بات سب کی کر رہا ہوں، چاپلوس کرنے کی عادت نہیں ہے، نہ کرانے کی عادت ہے نہ کرنے کی عادت ہے، جو حق ہے وہ بولا جانا چاہیے، جو سچ ہے وہ بولا جانا چاہیے۔ آج ہمارے کچھ لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ نہیں صاحب بس میٹھا میٹھا بولا جائے تاکہ لوگ راضی رہیں، چاپلوسی کی بھی جائے اور چاپلوسی کرائی بھی جائے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت میں نہ چاپلوسی کرنے کا مزاج ہے نہ چاپلوسی سہنے کا مزاج ہے۔ بریلی کے امام اہل سنت کی شان دیکھو، کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں، انعام دیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو انعام دیتا ہے۔ میرے امام جلال میں آ گئے، احمد رضا کسی دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاج دار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا، اور تعریف کیسی کی؟ میرے امام نے لکھا اللہ اکبر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔
है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, करूँ मधे अहले तो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे इमाम ने हमें चापलूसी का मिजाज नहीं दिया, मेरे इमाम ने तो पूरी ज़िंदगी हमें यही सबक पढ़ाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने तो हमें पूरी ज़िंदगी यही अल्लाह अकबर। हम तो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान। आप सबको राज़ी करना चाहेंगे, सब राज़ी नहीं होंगे, और सब किसी मिशन में शामिल होते भी नहीं है किसी भी दौर में। कुछ न कुछ लोगों को एतराज़ रहता है, बस तवज्जो इस बात पर कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो हक़ है, जो आप करने लगे हैं वो हक़ है। जितनी देर में इनको मनाने में लगेंगे, उतनी देर में तो आप मिशन शुरू करके बहुत आगे निकल जाएंगे। और देखिएगा, जो आज मुखालिफत कर रहे हैं, जिस दिन मिशन सक्सेस हो जाएगा, ये खुद बखुद बगैर बुलाए ज़बरदस्ती खुद आके आपके साथ वाह वाह वाह, सुभान। जब मिशन सक्सेस हो जाएगा। आज हमारी कौम के जवान कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, ये राज़ी नहीं है, वो खुश नहीं है, ये हामी नहीं भरता, ये हिमायत नहीं करता। मैं कहता हूँ हुजूर के नाम पे खड़े हो जाइए, नाम मोहम्मद पे खड़े हो जाइए। हुजूर के नाम पे जो खड़े हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें साबित कदमी भी अता फरमाता है और कामयाबी भी अता फरमाता है। एक बात और बताऊँ आपको, एक नारा एक ज़माने से लग रहा है, हम आज भी बड़े फ़ख्र के साथ लगाते हैं। क्या नारा है मालूम है आपको? वही नारा है जो उसी मर्द कलंदर ने लगाया था, जिसको दुनिया सलमान अज़हरी कहती है। क्या नारा है मालूम है आपको? तो ज़रा लगा के बताइए। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इस नारे के बारे में हमेशा हमारे उलमा ने इसका मतलब भी बयान किया, लेकिन अफसोस कि आपने नारा तो लगाया, लेकिन उसके मतलब पर कभी गौर न किया। इस नारे का मतलब क्या है, कभी आपने सोचा? लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और वजाहत कर लीजिए, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर हाजिर हूँ। आप नारा लगा रहे हैं फ़ख्र के साथ, शान के साथ। नारा तो लगेगा, नारा बंद नहीं होगा। जिन लोगों ने कहा था ना ये सियासी नारा है, हम कहते हैं ज़ालिमों ये सियासी नारा नहीं, ये अबू बकर सिद्दीक़ का नारा है, ये फ़ारूक़ आज़म का नारा है, ये उस्मान गनी का नारा है, ये मौला अली का नारा है। ये हमेशा से लगा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लगता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस नारे को आप ज़बानी तौर पे लगा तो रहे हैं, काश कि प्रैक्टिकल इस नारे पर आपका अमल हो जाए, तो ये जो दिन परेशानी के आपके सर पर हैं ये ना होंगे। या रसूल हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हो आप? लब्बैक के नारे में आप कह रहे हैं या रसूल हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हैं आप? मस्जिद में नहीं, मदरसे में नहीं, दीन के कामों में नहीं, वालिदैन की फर्मा बरदारी में नहीं, बुराइयों को छोड़ने में नहीं, शराब से दूरी में नहीं, जिना से दूर हैं आप नहीं। अगर मैं गिनाता चला जाऊं तो एक लंबी फहरिस्त है तमाम हमारे अमाल की। हम कह रहे हैं या रसूल हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हैं हम? हमारा हाल तो यह हो गया कि आज यूरोप के कल्चर ने
ہمیں اپنی چیزوں کا اتنا گرویدہ بنا لیا ہے کہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، ہم وہی سوچ رہے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج یورپ کی درسگاہوں سے کلمہ پڑھنے والوں کو تانا دیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تمہاری زندگی میں اب تمہارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا میرے اس جملے پر، یہ صرف تقریر نہیں ہے، یہ میرے دل کا حال ہے جو آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں۔ اگر موجودہ دور میں بھی اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد جلسوں کو صرف روایتی جلسوں کے طور پر سن کے چلے جائیں گے مزے کے لیے، تو آپ یقین جانیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کامیاب جلسہ وہ ہے جس کے بعد کوئی ایک تحریک پیدا ہو، ایک مشن پیدا ہو، ایک فکر پیدا ہو، ایک پلان پیدا ہو، تبدیلی آنی چاہیے، اپنے انداز اور رویے کو بدلنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ آج یورپ کا کلچر کلمہ پڑھنے والوں کو تانا دے رہا ہے، اور وہ تانا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ظاہری طور پر یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، لیکن ان کے سر سے لے کے کانوں سے لے کے آنکھوں سے لے کے زبان سے لے کے ان کے جسم تک پورا قبضہ ہمارا ہے۔ جی، ان کے پورے جسم پر قبضہ ہمارا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ان کے سر پر وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتے ہیں جو ہم دکھاتے ہیں، یہ اپنے کانوں سے وہی سنتے ہیں جو ہم سناتے ہیں، ان کی زبان پر وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ان کے جسم پر وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنا نقصان غیروں نے نہیں پہنچایا اس قوم کو، اتنا نقصان اپنوں نے پہنچایا۔ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 70-75 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اس پورے زمانے میں افسوس اس بات کا ہے کہ قوم مسلم اپنا ایک قائد، اپنا ایک لیڈر نہ کھڑا کر سکی، دوسروں کو سپورٹ کیا، 75 سال تک اس کو ووٹ دیا، اس کی دری اٹھائی، اس کے فرش بچھائے، اس کے نعرے لگائے، اس کا اسٹیج لگایا، اس کے لیے نیچے بیٹھ کر تالی بجائی۔ کاش کہ ان 75 سالوں کے بعد آج بھی کلمہ پڑھنے والے کبھی تو ایک بار کسی اپنے پہ بھروسہ کریں۔ اپنا بندہ جب قوم کے لیے کھڑا ہو، جب دین کے لیے کھڑا ہو، جب عظمت قرآن کے لیے کھڑا ہو، جب عظمت اسلام کے لیے کھڑا ہو، جب مظلوموں کی آواز بن کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اسے غیروں کا ایجنٹ اور بی ٹیم کہہ کر باضابطہ ناکام کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نعمتیں 1000 بار نہیں، ایک بار ملتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو محروم کر دوں گا۔ ذرا غور تو کرو، آج ہم جن اپنوں کو پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں وہی دیکھ رہی ہے جو ہمیں غیر دکھا رہی ہے، ہمارے کان وہی سن رہے ہیں جو ہمیں غیر سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو پورے پارلیمنٹ میں کھڑے ہونے کے بعد اذان کی آواز کو بلند کرے، دین کی آواز کو بلند کرے، اسلام کی آواز کو بلند کرے، اللہ اکبر، جو اسلام کے خلاف بننے والے بل پوری دنیا کے سامنے پھاڑ دے؟ ہے کوئی تمہارے پاس ایسا جو تبریز انصاری کی بات کرے، جو اخلاق کی بات کرے، جو پہلو خان کی بات کرے، جو ملک میں ہونے والے ظلم کے خلاف بات کرے، جو موب لنچنگ کی بات کرے؟ میں کہتا ہوں اے غیرت مند مسلمانوں، اپنی آنکھوں سے عداوت کی پٹی ہٹا کے سمجھ لو محمد عربی کا غلام کون ہے، سچا سپاہی کون ہے، تمہارا ہمدرد کون ہے، تمہارا مسیحا کون ہے۔ دنیا تو تمہیں ڈرانے میں لگی ہے، دنیا یہی چاہے گی کہ تم کبھی اپنے کے قریب نہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری طاقت بن جائے، دنیا یہ چاہ رہی ہے تم سپورٹ میں نہ آ جاؤ۔ یاد رکھو اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دی ہے۔ مارہرہ مطہرہ کی سرزمین سے، اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے آواز آتی ہے اے دوسروں کی دریاں اور فرش بچھانے
والوں یاد رکھو کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیں غلامی کے لیے نہیں اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا سبحان اللہ حق غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا قائد بنیے قائد غلامی کا مزاج پیدا مت کیجیے اللہ نے آپ کو غلامی کے لیے پیدا نہیں فرمایا جانتے ہو آج ملک کے حالات ایسے ہیں ہر جگہ ہماری ہی بات ہے ہر جگہ ہماری بات جتنے بھی سوشل نیٹ ورکس ہیں دیکھ لیجیے آپ میڈیا ہماری بات نماز پر ڈیبیٹ روزے پہ ڈیبیٹ طلاق پر ڈیبیٹ خلا پر نکاح پر عورتوں پر اذان پر ووٹنگ پر الیکشن سے پہلے یہ ڈیبیٹ ہونے لگتی ہے مسلمان کدھر جا رہے ہیں ہر جگہ ہمارا ہی ذکر ہے ہماری باتیں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں خوب کریے بات بھی انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے خوب بات کیجیے آرام سے بات کیجیے مگر یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں وہ دن آئے گا اور بڑے شوق کے ساتھ آئے گا جس دن محمد عربی کے غلام اسلام کا جھنڈا لے کے نکلیں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہاں تک کہا اے کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھو دنیا تمہیں ڈرائے گی دنیا تمہیں دبائے گی دنیا پیروں کے نیچے کچل دینے کی پلاننگ کرے گی مگر تم دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہنا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی چہاں تاروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہماری تاریخ ہے یہ آپ کو شاید یاد نہ ہو اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک باپ وہ بھی ہے جس کو رنگون کی جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر اس کے سامنے پیش کیے گئے اور اس کو کہا گیا بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی ایسے عالم میں بھی محمد عربی کے غلام جانتے ہو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب اپنوں نے مخبری کی ٹیپو سلطان کے دور میں کون ٹیپو سلطان وہ مرد قلندر کے جس کی ماں نے کبھی بے وضو زندگی میں دودھ نہ پلایا وہ بندہ کہ جس کی ماں تہجد میں اٹھ کے دعا کرتی ہے اللہ میرے ٹیپو کو سلامت رکھنا آج حال یہ ہے میں کہہ رہا ہوں میں بھی شیر ہوں آپ کہتے ہیں آپ بھی شیر ہیں ہم میں سے ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگ تو بھول ہی گئے ہیں شیر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں ہم نے ایک جو ہے کتاب میں پڑھا ایک شخص نے بکری کے بچے پالے اور بکری کے بچے پالنے کے بعد اس نے بچپن ہی کے زمانے میں ایک شیر کا بچہ بھی لے لیا اور انہیں بھی بکری کے بچوں کے ساتھ کر دیا تھوڑا سا زمانہ گزرا وہ بڑا تو جوان تو ہوا مگر وہ شیر کا بچہ بھیڑ بکریوں میں رہتے رہتے یہ بھول ہی گیا کہ میں بھی شیر ہوں وہ بھول ہی گیا میرا مقام کیا ہے وہ بھول ہی گیا میرے پنجوں کی طاقت کیا ہے وہ بھول ہی گیا میری دہاڑ کا پاور کیا ہے وہ بھول ہی گیا میں جنگل کا شیر ہوں آج ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے پاور کا احساس نہیں جنہیں اپنے منصب اور روب و دبدبے کا احساس نہیں میں کہتا ہوں نام محمد کا نعرہ لگا کے کھڑے تو ہو نعرہ حیدری لگا کے کھڑے تو ہو حیدری نعرہ لگا کر مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہے قومیں جب مردہ ہونے لگتی ہے علی کا نام لینے والے گرتے ہیں نام علی آتا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن وہ جنگل میں گیا شیر جوان ہے بکری کے بچے بھی جوان ہیں چرواہا جنگل میں گیا
دور سے ایک بوڑھے شیر نے دیکھا اور اسے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شیر بکریوں کے ساتھ دوستی کیسی ہے؟ یہ دوستی تو مناسب نہیں لگ رہی ہے. یہ دوستی میں بڑا اونچ نیچ کا فرق ہے. جو اس کی غذا ہے وہ عزت کے ساتھ. یہ دوستی کیسی ہے؟ شیر کی اور بکری کی دوستی کیسی؟ ایسی بہت ساری دوستیاں آج کے زمانے میں بھی نظر آئیں گی. کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے. مگر ہم کسی کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہیں. کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اس نے کہا. بوڑھا شیر قریب گیا. جانے کے بعد میں اس نے اس سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم ان کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ تم شیر ہو. تو اس نے کہا نہیں میں تو بکری ہوں. کیا کہا؟ شیر نہیں ہوں، بکری ہوں. وہ سمجھ گیا غلامی کی اب اتنی عادت لگ گئی ہے کہ اپنے وجود کو بھی پہچاننے کے لیے راضی نہیں ہے. اب ڈرنے کا اور خوف کا اتنا حال ہو گیا ہے. اور جانتے ہو وہ بکریاں اسے سینگ مار رہی تھی تو وہ شیر جان بچاتے بچاتے ادھر سے ادھر جاتا. جب ادھر کی بکری سینگ مارتی تو ادھر آتا، ادھر کی بکری سینگ مارتی تو ادھر جاتا. وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اللہ نے مجھے گیدڑ نہیں شیر بنایا ہے. اللہ اکبر. اس شیر نے، اس بوڑھے شیر نے کہا تجھے احساس نہیں تو شیر ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں دیکھ لو میں تو بکریوں کے ساتھ رہتا ہوں. کہا بکریوں کے ساتھ رہنے ہی کی وجہ سے تو اپنا پاور بھول گیا ہے. ان بزدلوں کے ساتھ رہنے ہی کی وجہ سے تجھے اپنے پاور کا احساس نہیں. اس نے کہا میری ایک بات مان لے. بوڑھے شیر نے کہا ایک بات مان لے. کہا وہ کیا ہے؟ کہ چند لمحے کے لیے میرے ساتھ چل، ذرا سیر و تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے. بات مان لی. بزرگ کا خیال کیا، ساتھ چلا گیا. کہاں لے کر گیا بوڑھا شیر؟ دریا کے کنارے جہاں سامنے ٹھہرا ہوا پانی تھا، جس میں انسان کو سامنے اپنی شکل نظر آتی ہے. آئینہ دکھانے کا کام کرنے والا تھا. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کے علماء جو ہے اپنی شخصیت کو آئینے کی مثل بنائیں اور قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آج میری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارے علماء ہماری چاپلوسی کریں. نہیں صاحب، آج کتنے لوگ ایسے ہیں. سید صاحب قبلہ بیٹھے، پوچھئے ان سے. ہندوستان کے کونے کونے پر آج جلسہ گاہ میں پہنچتے بھی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسوں کا خطاب کرتے ہیں. پوچھے سید صاحب قبلہ سے آج کتنے علماء پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں. وجہ یہی ہے ممبر و محراب سے صرف 1.25 مہینے کی نیاز کی بات ہوگی، صرف تیجے اور 40ویں کی بات ہوگی، صرف عرس اور موم بتی اگربتی کی بات ہوگی. کبھی سیاست کی بات نہیں ہوگی، کبھی قوم کے مسئلے پر بات نہیں ہوگی، کبھی قیادت پر بات نہیں ہوگی، کبھی لیڈرشپ پر بات نہیں ہوگی. اور کسی غیرت مند عالم نے مسجد کے ممبر و محراب سے اگر قوم کے مسئلے کو بیان کر دیا تو لوگ کہتے ہیں مولانا کو کیا ضرورت تھی مسجد کے اندر یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے؟ مولانا کو کیا ضرورت تھی سیاست پر بات کرنے کے لیے؟ مولانا کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ مسجد الگ ہے، سیاست الگ ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ بدر کا لشکر میرے نبی نے کہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر تیار فرمایا؟ ابو بکر صدیق نے حکومت کہاں بیٹھ کر کی ہے؟ مسجد نبوی کے مصلی پہ بیٹھ کے کی ہے. فاروق اعظم 10 سال خلیفہ رہے ہیں، کہاں بیٹھ کر حکومت کی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کی. عثمان غنی نے کہاں بیٹھ کر حکومت کی ہے؟ مسجد کے اندر بیٹھ کر کی ہے. مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار نے کہاں بیٹھ کر حکومت کی ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر حکومت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ میری قوم نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے اور نہ سمجھنے کے لیے راضی ہے. صرف علماء پر طنز کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، علماء پر انگلی اٹھانے کے لیے لوگ تیار ہیں. اس شیر نے اس نوجوان شیر کو بلایا، پانی کے قریب لے گیا اور کہا ذرا پانی میں جھانک کر دیکھو. جب اس نے جھانک کر دیکھا پانی میں، ایک نظر پانی کو دیکھا اور ایک نظر اس بوڑھے شیر کو دیکھا تو کہا یار میں تو بالکل تیری جیسا نظر آتا ہوں. کہا میں نہ کہتا تھا کہ تو میرے جیسا ہی ہے،
تو बकरियों में पला ज़रूर है, मगर तू बकरी नहीं, अल्लाह ने तुझे शेर बनाया है। जैसे ही पानी में आईने की तरह उसे अपना चेहरा नज़र आया तो अब उसके नाखून भी काम करने लगे हैं, अब उसके पंजे भी काम करने लगे हैं, अब शेर वाली दहाड़ भी आ गई है, अब दहाड़ने भी लगा है। हाल यही है मोहम्मद अरबी के गुलाम जो आज की तारीख में अपने आप को बुज़दिल समझ रहे हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारा हाल ये नहीं है जो आज तुमने अपने आप को बुज़दिल समझ लिया है। तुम्हारा हाल ये है, जब तुम जंगल के रास्ते से गुजरते थे, रास्ते में शेर नजर आता था, दहाड़ने वाला होता था, उससे पहले तुम कहते थे वो जंगल का शेर, दहाड़ने से पहले याद रखना तू जंगल का शेर है तो मैं मोहम्मद अरबी का शेर हूँ। तू जंगल का शेर है, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा का शेर हूँ। दुनिया ने देखा शेर ने तो अपना रास्ता बदला है, मगर मोहम्मद अरबी के गुलामों ने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने ईमान की अहमियत का अंदाज़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स बैठा हुआ है। मैं अर्ज़ कर रहा था, नारा लगा रहे हैं आप, नारा या रसूलल्लाह हम हाज़िर हैं। कहाँ हाज़िर हो आप हाज़िर होते तो हालात ये न होते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप हाज़िर होते तो हालात ये न होते जो आज हालात हैं। ये और बात है कि कोई भी उठकर कुरान की शान में गुस्ताखी कर दे। यह और बात है कि वो कुरान को मिटाने की कोशिश करे और प्लानिंग कर ले। हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे चाहने से कुरान मिट जाएगा? तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा अबू जहल व अबू लहब ये नापाक कोशिश 1450 साल पहले कर चुके। जो नापाक कोशिश तुम कर रही हो, मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम 1450 साल पहले जैसा कुरान मक्के मदीने में नाज़िल हुआ था, आज जोधपुर की सरज़मीन पर वैसे ही कुरान मौजूद है कौल मोहम्मद कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरी कौम के जवान कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाज़िर हैं। मैं कहता हूँ आप कहाँ हाज़िर हो? देखो चंद जानिसार बैठे हैं हुजूर की बारगाह में। मुझे याद आया एक शख्स ने सोने की अंगूठी पहनी हुई है। काहे की? सब बोलिए। सोने की अंगूठी मर्द के लिए हराम है सोना पहनना। चांदी की 4.5 माशे से कम की एक नग वाली अंगूठी आप पहन सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उतारी और उतार कर फेंक दी। 2 रिवायतें हैं, एक में यह है कि उतारने का हुक्म दिया, एक रिवायत में है कि उतार दी, फेंक दी ज़मीन पर। महफिल मुकम्मल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा में तशरीफ़ ले गए। जब हुजूर चले गए तो दीवाने भी जाने लगे, तो जिसकी अंगूठी मेरे नबी ने उतार कर फेंकी थी वो भी जाने लगे। लोगों ने कहा तेरी अंगूठी ज़मीन पर पड़ी है, पहनना नहीं, कम से कम उठा के ले जा। याद रखिएगा इस रिवायत को, कि तेरी अंगूठी फेंक दी गई है, नापसंद की गई है, कम से कम उठा के ले जा, घर पे काम आएगी। उसने कहा था अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जो मेरे नबी को पसंद नहीं है उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। याद रहेगी ये बात, जो मेरे नबी को पसंद नहीं उसको उठाना लेना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। यही मतलब है नामूस रिसालत का। काश मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम इस बात को समझ लेते तो आज दिन हमें ये देखना न पड़ते जो दिन आज हमें और आपको देखना पड़ रहे हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ, मुझे नहीं मालूम है कि आपके यहाँ की तादाद कितनी है, जोधपुर की कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ 50,000 लोग रहते हों, आज की तारीख़ में कम से कम 2-4 हज़ार लोग वहाँ सोशल वर्क के नाम पे मिल जाएंगे आपको। जुमला क्या है साहब? हमारे सीने में कौम का दर्द है। काम कब से कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से काम कर रहे हैं, सीने में कौम का दर्द है।
لیکن حالات تو قوم کے ذرے کے برابر نہیں بدلے. قوم دن بدن پستی کا شکار ہو رہی ہے. قوم دن بدن برائی کی طرف جا رہی ہے. قوم دن بدن ٹوٹتی جا رہی ہے. 20 سال سے آپ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کے سینے میں درد ہے. میں ایسے لوگوں سے بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی اچھے ہاسپٹل جا کے ECG کرائیے, کہیں ایسا نہ ہو دل کی بیماری کا درد ہو. قوم کا درد ہوتا تو قوم کے حالات یہ نہ ہوتے. قوم کا درد ہوتا تو قوم کی کنڈیشن یہ نہ ہوتی. قوم کا درد ہوتا. دراصل بات یہ ہے قوم کے نام پر آج بہت سارے لوگ اپنا فیس چمکانے میں لگے ہیں. آج ہماری قوم کو ان فوٹو باز لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. ہر چیز کے اندر دیکھ لیجئے آپ, صرف میرا چہرہ سامنے ہو, لوگ مجھے پہچان لیں, میرا فوٹو آ جائے, میرا نام آ جائے, نیوز میں میرا نام, اخبار میں میرا نام. ان سوچ کی بنیاد پر, ان باتوں کی بنیاد پر آج قوم جتنے راستوں پر بٹ گئی ہے اس کو اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہے آپ خود بہتر انداز میں جو ہے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یقین جانیے جب تک ان ساری چیزوں سے قوم اوپر اٹھ کے سوچے گی نہیں, حالات کبھی نہیں بدلیں گے. آپ جانتے ہیں اختلاف کئی بار سید صاحب قبلہ کا بھی موقع رہا ہوگا, ہم لوگ بھی جاتے ہیں. اس وقت میں جب آپ جائیں گے آپ دیکھتے ہیں نا انگور کے ٹھیلے پر انگور بکتے ہیں اور وہاں 2 طریقے کے انگور ہوتے ہیں. ایک شاخ میں لگے ہوئے گچھے میں جس کو کہتے ہیں, اور ایک اس سے ٹوٹے ہوئے, لیکن قیمت میں دونوں کی بڑا فرق ہے. ایک کی قیمت 100 روپے کلو ہے اور اسی سے ٹوٹ جانے والوں کی قیمت 30 سے 40 روپے کلو ہے. آپ اس سے پوچھئے یہ لوکل ہے یا کہیں اور سے مال آیا ہے, تو وہ کہے گا نہیں مال کہیں اور سے نہیں آیا, یہ اسی سے ٹوٹ گئے ہیں. قیمت کیوں ہے؟ کہا یہ ان سب کے ساتھ نہیں ہے, جو ساتھ میں ہیں ان کی قیمت 100 روپے ہے, جو ٹوٹ کر الگ ہو گئے ہیں ان کی قیمت کم ہو گئی ہے. یہی مثال آج امت مسلمہ کی ہے. جب تک ہم ایک تھے, جب تک متحد تھے, جب تک نام محمد پہ جمع تھے, تب تک اسلام کے دشمنوں میں یہ جرت نہ تھی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے. آج ہم بکھر گئے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کا مزاج یہ ہے نہیں صاحب میری تنظیم کا جھنڈا اوپر ہو, میرا نام اوپر ہو. پوسٹر میں میرا نام اوپر کیوں نہیں آیا, فلیکس میں میرا نام اوپر کیوں نہیں آیا؟ اس اوپر نیچے کے نام کے چکر میں آج قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لگی ہے. یاد رکھیے گا نام کے اوپر نیچے ہو جانے سے کسی کی عزت میں فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندی عطا فرماتا. آج لڑائی ہو رہی ہے اسی بات کی بنیاد پر, ہم فلاں جلسے میں نہیں جائیں گے, ہم فلاں پروگرام میں نہیں جائیں گے. نہیں صاحب سید نور میاں صاحب کا نام سب سے اوپر آ گیا, ہمارا نیچے کیوں آیا؟ ہم اس جلسے میں نہیں جائیں گے. کیوں تم جلسے میں کیوں نہیں جاؤ گے؟ ارے سید کا نام سب سے اوپر آ گیا, اسے ہم جیسے لوگوں نے اوپر نہیں کیا, انہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے اوپر کیا ہے. اللہ اکبر, یہ کوئی ایرے غیرے نہیں ہے, خاتون جنت کی اولاد ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے ہیں. میرے امام نے جن کے لیے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. یہ قوم میں جس دن سے حسد داخل ہو گیا ہے اسی دن سے قوم کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. حسد. ڈاکٹر اقبال سے کہیے ذرا آپ ہمیں آئینہ دکھانے کا کام کر دیجئے. ایک ڈاکٹر اقبال مجھے ایسا بندہ نظر آتا ہے جس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا, جو حق بات تھی وہ بولی. علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اس ممبر پر بیٹھنے والے علماء کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. میں ایک مطلقاً بات کر رہا ہوں. جو کام کرنے والے ہیں, جو مخلص ہیں, ہم ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں. میرے رسول کے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن بات ان کی ہے جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. امامت کا مطلب 4 رکعت نماز پڑھانے کے بعد حجرے میں سو جانا, یہ امامت نہیں ہے. امامت کا مطلب 1.25 مہینے کی نیاز میں شریک ہو جانا امامت نہیں ہے. امامت کا مطلب دعا تعویذ کر دینا امامت نہیں ہے.
ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو کرما دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو قوم کو، جو اپنی قوم کو سلاطین زمانہ کا غلام بنا دے، اس کی امامت تو فتنہ ہے، فتنہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ آپ جانتے ہو آج ہمارے اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے علماء ایسے بھی ہیں، اللہ اکبر، جن کی جوتیوں کو بھی قوم سر پہ اٹھاتی، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایسے نہیں ہیں جنہیں سوتے میں جگایا جائے حضرت اٹھ جائیے قوم مر رہی ہے، بلکہ وہ ہیں جو خود بھی جاگ رہے ہیں اور قوم کو بھی سونے نہیں دیتے ہیں، اور وہ یہ دنیا کو بتاتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری کٹھی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں گا، بہت ساری جگہوں پر شاید بہت ساری باتیں میرے لوگوں کو نہیں پسند آتی ہیں، چونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر بھی علماء چاپلوسی کریں۔ ہم کہتے ہیں تمہاری سوچ کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، ہم یہاں تمہاری چاپلوسی کے لیے نہیں، محمد عربی کے دین کا پیغام پہچانے بیٹھے۔ کاش کہ میری قوم کے علماء کا مزاج یہی بن جاتا۔ آپ کو معلوم ہے علماء کا معیار ہمیشہ یہی رہا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بڑی بارگاہ ہے، اور جب محرم کا مہینہ آئے گا تو سید صاحب قبلہ تفصیل سے بیان کرتے بھی ہیں ہمیشہ۔ ایک بڑی بارگاہ ہے جس بارگاہ کے دروازے پہ لکھا ہے بارگاہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ۔ جانتے ہو ہم کیا تھے اور ہمارے تیور کیا تھے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم کو جب عباسی خلفاء کے زمانے میں جب دربار میں بلایا گیا تو وہ عالی شان جوتے پہن کر گئے، اور جب عالی شان جوتے پہن کے گئے، دیکھیے حسد رکھنے والے تو ہر چیز پہ غور کرتے ہیں، حسد رکھنے والے تو دیکھتے ہی ہیں کیا پہنا ہے، کیا کھایا ہے، اس کی اتنی عزت کیسی ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھیے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم گئے دربار میں، اور حال یہ ہے سامنے بیٹھا ہے بڑا مجمع ہے، بھیڑ ہے، وہ چاہتا تھا کہ ہم اہل بیت کے اس فرد کو بے عزت کر دیں۔ اس نادان کو کیا معلوم کہ عزت ان کے تلووں کے صدقے میں ملتی ہے، عزت ان کی جوتیوں کے صدقے میں ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور حضور کے صدقے میں عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے جب دیکھا
حضرت امام موسیٰ کاظم کو جوتوں کو، میں جوانوں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، دیکھو تمہارے تیور کیا تھے، تم کبھی دلال نہیں تھے، تم کبھی مخبر نہیں تھے، تم نے کبھی اپنی قوم کی عزت کا سودا نہ کیا، تم نے کبھی دشمنوں سے آنکھیں نہ چرائیں، تم نے کبھی اذانوں پہ پابندی کی بات کو غور سے نہ سنا، تمہارے تیور کیا تھے؟ جب حضرت امام موسیٰ کاظم کو کہا گیا دیکھو یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں مگر جوتے دیکھو کتنے عالی شان پہن کر آئے ہیں، سبحان اللہ، ایسے میں للکار کے حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہا تھا او ظالم، ہم رسول اللہ کی اولاد عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ مصطفیٰ کے شہزادوں کی پیشانی دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہم عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر، کہاں کہا یہ؟ اپنے گھر میں نہیں کہا، عقیدت مندوں میں نہیں کہا، مریدین میں نہیں کہا، چاہنے والوں میں نہیں کہا، وہی کہا جہاں موت کے فیصلے سنائے جاتے ہیں ان کے سامنے کہا، جہاں تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے ان کے سامنے کہا، جہاں جیل میں بند کیا جاتا ہے ان کے دربار میں کہا، جہاں زہر پھیلایا جاتا ہے، ڈرے نہیں ہیں، دبے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں تو کیا کر سکتا ہے، عزت اسی کی ہے، وہی دینے والا ہے، زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے۔ فرمایا ہم عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں کہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ پیدا کرو یہی تیور، یہی انداز بناؤ، یہی کردار بناؤ، اور تمہیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دامن میں بڑے بڑے ہیرو ہیں، سبحان اللہ، سبحان نور الدین زنگی تمہارے پاس، صلاح الدین ایوبی تمہارے پاس، محمد بن قاسم تمہارے پاس، حضرت اورنگزیب عالمگیر تمہارے پاس، علی اکبر تمہارے پاس، اونو محمد تمہارے پاس، قاسم کی جوانی تمہارے پاس، عباس علمدار تمہارے پاس ہے۔ تم تاریخ اٹھا کر تو دیکھو، ارطغرل الغازی تمہارے پاس ہے، عثمان تمہارے پاس ہے، موجودہ دور کا مصطفیٰ کا غلام خاتم حسین رضوی تمہارے پاس ہے، جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پر بیٹھ کے کہا تھا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا جب اس کو جیل لے جایا جا رہا تھا، اللہ اکبر، زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا تو وہ گھسیٹا جانے والا شخص روتا نہیں تھا بلکہ مسکراتا تھا، گھسیٹنے والے پوچھتے تھے کیا بات ہے، جب زمین پہ ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے دنیا روتی ہے تو مسکراتا ہے، تو وہ گھسیٹا جانے والا کہتا تھا مسکراتا اس لیے ہو تم جس کی محبت میں گھسیٹ رہے ہو اس کو خبر نہیں ہے، مجھے جس کی محبت میں گھسیٹا جا رہا ہے میرا ایمان ہے، گنبد خضرا سے میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہے، جس کی محبت میں مارا جائے اسے خبر ہو جائے، جس کی محبت میں گھسیٹا جائے اسے خبر ہو جائے۔ میرے امام نے تو پہلے ہی ترجمانی کی، میرے امام فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے غلام بنیے۔ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں صاحب سلمان صاحب چلے گئے اندر کیا ہوگا، میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا،
कुछ नहीं होगा। शेर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि शेरों के दहाड़ में कमी आ जाती है। अरे जब बात मक्के और मदीने में नामूस रिसालत की आई थी, ना तो कल सलमान फारसी दबे थे, ना आज सलमान अजहरी दबेंगे। दुनिया की आंखों में आके डाल के कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलब तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर मस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। या अली हुजूर के ग़ुलाम बने, सच्चे ग़ुलाम, हुजूर को मानने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले। जिस दिन तक आपका ये मिजाज था, उस दिन तक दुनिया की हिम्मत न थी कि आपकी आंखों में आंखें डाल ले। आज जानते हो, दुनिया ने सब कुछ हमसे सीखा। ये जो शादी की रौनक आपको नज़र आ रही है, पहले दुनिया ये नहीं जानती थी, हमसे सीखा। रोड सजाने लोगों ने हमसे सीखे, ये नुमाइशें लोगों ने हमसे सीखी, ये टेंट लगाने का सिस्टम हमसे सीखा, ये महफिल बनाने का सिस्टम हमसे सीखा। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जिन पत्थरों को हम ही ने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। याद रखो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फ़ज़ा में बोलना हमको भी आता है। अजीज़ों हो चुके मायूस हम, दीवार ज़िंदा से कफ़स की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। दुनिया को ये बताइए, आप हुजूर के ग़ुलाम हैं, मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, और हुजूर के सच्चे ग़ुलाम बन जाएं, बुराई को छोड़ दें। दुनिया से जो आप मुतासर हो रहे हैं आज की तारीख़ में, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। दुनिया के हुस्न से मुतासर मत होइए। अल्लाह ने आपको जो आज इज़्ज़त के साथ हम बैठे हैं, हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। ये आलीशान सोफ़ा है, ये आलीशान लिबास है, ये मिंबर, ये रौनकें, ये महफिल, ये रोशनी, ये सब कुछ जब हमारे पास आता है तो हम हुजूर का एहसान मानते हुए बड़ी मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा की तरफ तवज्जो लगा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अल्लाहु अकबर। हुजूर के ऐसे गुलाम बने, ऐसे दीवाने बने, दुनिया का हुस्न जब आपके सामने आए और ज़बरदस्ती आपकी नज़रों में समाने की कोशिश करे, नज़र फेर ले और फेरने के बाद कहे, जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जब हुस्न दुनिया का तुम्हें बुलाए तो दुनिया के हुस्न को कहो, गुम अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला तो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह। जिस दिन ये मिजाज आप पैदा कर लेंगे, वो आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। अब आप अपने आप को इतना बड़ा आशिक बना लीजिए। आप जानते हैं ना, जहाँ इश्क होता है ना, वहाँ खौफ नहीं होता है। कुरान ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। इस आयत के बहुत सारे मतलब बयान किए जाते हैं। एक मतलब यही है, अपने दिल में खुदा का खौफ इतना पैदा कर लो कि किसी और के खौफ की जगह बाकी न रहे। जो डर है, जो खौफ है आज आपके दिल में, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो खौफ है ना, कुरान ने कहा इतना डरो अल्लाह से, इतना डरो, इतना डरो कि तुम्हारा दिल भर जाए खौफ खुदा से, किसी और के खौफ की जगह बाकी न रहे। और जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर मुकम्मल होगा, किसी और के डर की जगह न होगी, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया के डर से महफूज फरमा देगा। और फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की बहुत सारी तफसीलें उलमा ने औलिया इकराम की तरफ इशारा करते हुए बयान किए। मैं तो सीधी सादी बात कहता हूँ, आज के ज़माने में भी सच्चों के साथ हो जाओ, धोखेबाजों के साथ नहीं, दोगलों के साथ नहीं, मुनाफिकीन के साथ नहीं, दुरंगी वाले लोगों के साथ नहीं। उनसे तो बड़ी मोहब्बत के हाथ पकड़ के कहा करो, मेरे दोस्त
میرے عزیز میرے چاہنے والے دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ اس لیے کہ ہم امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں، اور جب بات میرے نبی کے عشق کی آ گئی ہے، مجھے یاد آتا ہے ایک غلام آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول لے کر آیا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی کو گلاب کا پھول دیتا ہے تو اس کے ہزار مطلب نکال لیے جاتے ہیں، مگر سبحان اللہ، جس کے دل میں اللہ اکبر جو پہلے سے ہوتا ہے اسے ہر چیز میں وہی نظر آتا ہے، اور جس کے دل میں حضور کا عشق ہوتا ہے ہر چیز میں اسے حضور کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ایک عاشق آیا، گلاب کا پھول لے کر لانے کے بعد میں میرے امام کے ہاتھ میں دیا، اور ہاتھ میں دینے کے بعد کہا، میرے آقا امام اہل سنت ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ گلاب کتنا خوبصورت ہے، کتنا کھلا ہوا ہے، اور اس کی خوشبو کتنی عالی شان ہے۔ میرے امام نے گلاب کا پھول دیکھا تو صحیح، مگر امام سبحان اللہ، جس کی نظر ہمیشہ گنبد خضرا پہ رہتی ہو، جس کی نظر ہمیشہ یار کے چہرے پہ رہتی ہو، میرے امام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، دنیا کے گلاب کی تعریف کرنے والے، کیا خیال ہے اس گلاب کے بارے میں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے تیرا اس گلاب کے بارے میں جس کی خوشبو کبھی پھیکی نہیں پڑتی ہے؟ میرے امام نے اللہ اکبر قلم اٹھایا اور گلاب کے بارے میں لکھتے ہیں، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عشق والوں کا یہی مزاج ہے، محبت والوں کا یہی مزاج ہے۔ دنیا تو آج لڑ رہی ہے ایک بالشت زمین کے لیے، سگا بھائی بھائی سے لڑتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، مگر عاشق کہتا ہے دنیا والوں دیکھو نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن، سمن میں بھون بھون میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضور کے سچے غلام بن جائیں، نام محمد پہ مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا کریں، گناہوں سے دور ہو جائیں، برائیوں سے دور ہو جائیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا مزاج پیدا کریں، اور جب یہ مزاج بن جائے گا دنیا سے جائیے تو کہتے جائیے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہون بولنے میں کوئی لفظ ہوئی توبہ کرتا ہوں، اللہ محبوب کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔